کشتی پر ہر شخص خاموش تھا۔ نیچے بحر روم کی موجیں تھیں اور اوپر موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ پومپی کا وفادار غلام بڑی بے بسی سے اپنے آقا کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے جہاز پر بھی نظر ڈال لیتا، جہاں اسے اپنی ملکہ کا لرزتا ہوا ہیولہ دکھائی دیتا تھا۔ آخر کشتی ساحل سے لگی۔ پومپی اعظم اپنے غلام کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تاکہ ساحل پر اترے کہ ٹھیک اسی وقت ایسپیتیمس نے پومپی کی کمر میں تلوار بھونک دی۔ پھر سیلولیس نے پہلو سے وار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایکیلاس کی تلوار پومپی کے شانے پر پڑی۔ پومپی کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے اپنا لبادہ منہ میں چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور چکرا کر کشتی میں گر پڑا۔ تینوں قاتلوں نے مسلسل وار کر کے لمحوں میں پومپی کا خاتمہ کر دیا۔ پومپی کا جہاز اگرچہ ساحل سے کافی دور تھا، مگر کارنیلیا کی نظر اب تک کشتی پر لگی تھی۔ اس نے قاتلوں کی دھوپ میں چمکتی ہوئی تلواروں کو لہراتے اور اس کے شوہر پر بار بار گرتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاتلوں نے جھک کے اس کے شوہر کا سر کاٹ لیا ہے اور لاش کو پانی میں پھینک دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کارنیلیا کی آنکھیں پترانے لگی اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ کارنیلیا نے فوراً لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا حکم دیا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی جہاز لنگر اٹھا کر کھلے بادبانوں کی مدد سے کھلے سمندر کا سینہ چیرتا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ذرا دیر بعد جہاز تعاقب کیے جانے کی حدود سے باہر ہو گیا۔ رومت الکبریٰ کا مرد اہن جنرل پومپی میدان جنگ سے تو اپنی جان بچا لایا تھا، مگر مصر کے نادان مشیروں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ایکیلاس اور اس کے ساتھی پومپی کا سر کاٹ کر ساتھ لے گئے اور اس کی لاش کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا۔ وہ قتل کے بعد اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پومپی کے وفادار غلام فلپ کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی، جو اس سفاکانہ اور بہیمانہ قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ فلپ کا خیال تھا کہ پومپی کے قتل کے بعد اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، مگر قاتلوں کو اس کا ذرا بھی خیال نہ آیا اور وہ پومپی کا سر لیے ہوئے باغم باغ قلعہ پیلوشیم پہنچ گئے۔ فلپ نے انہیں جاتے دیکھا تو وہ بھی فوراً ایک طرف دپک گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر ویران ساحل پر پہنچا۔ اس وقت پومپی کے بے سر لاش لہروں کے تپیڑے کاتی ساحل سے آ لگی تھی۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کنارے پر جمع ہو گئے تھے۔ فلپ بھی وہاں پہنچ گیا اور اپنے آقا کے دڑ کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ لوگوں کو پوچھنے پر اس نے صرف یہ بتایا کہ اس کے مالک کا سر چند لوگوں نے کاٹ کر دڑ کو سمندر میں پھینک دیا ہے۔ اس نے پومپی کا نام کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کی بھیڑ چھٹ جانے کے بعد فلپ نے پومپی کے دڑ کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا، پھر اپنی قمیض میں لپیٹ کر اسے نذر آتش کر دیا۔ اس سلسلے میں اس کی ایک سپاہی نے مدد کی۔ لاش کو جلانے کے لیے دونوں نے ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر لی تھیں۔ جائے عبرت ہے کہ پومپی جس کے ایک اشارے سے سلطنتیں الٹ جاتی تھیں، اسے کفن تک میسر نہ ہوا، اور سوائے فلپ اور ایک رومی سپاہی کے اس کی لاش پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ سلطنت مصر کے حالات بڑی تیزی سے الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ باغی ملکہ کلیوپاترا کا شام سے لشکر لے کر پورٹ سعید پہنچنا، شاہی بطلیموس کا کلیوپاترا کے مقابلے کے لیے سکندریہ سے لشکر لے کر قلعہ پیلوشم آنا، اس دوران شکست خوردہ جنرل پومپی اسکندریہ سے ہوتے ہوئے قلعے کے سامنے نمودار ہونا اور شاہ بطلیموس کے تینوں نادان مشیروں کی سازش سے پومپی کا قتل، یہ تمام واقعات بڑے حیرت انگیز تھے اور یکے بعد دیگرے بڑی تیزی سے پیش آئے تھے۔ شاہ بطلیموس کو اگر اس کے مشیر سہارا نہ دیتے تو وہ حالات سے گھبرا کر پاگل ہو جاتا، لیکن اس کے اتالق تھیوڈوٹس نے اسے بہت حوصلہ دیا اور قابو میں رکھا، مگر حالات کا سلسلہ تھا کہ ختم ہونے کو نہ آتا تھا۔ بطلیموس کو سب سے زیادہ فکر کلیوپاترا کی تھی۔ وہ جلد سے جلد کلیوپاترا کے خطرے کو ختم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کے علاوہ چند اور دانشوروں کی مجلس مشاورت منعقد کی اور اس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کلیوپاترا کے خطرے سے کس طرح نمٹا جائے۔ ظاہر ہے کہ سلطنت کے دعوے داروں میں صلح کا کوئی امکان تو نہ تھا۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ قلعہ پیلوشیم سے نکل کر کلیوپاترا پر حملہ کیا جائے یا مدافعتی جنگ لڑی جائے، یا تو کلیوپاترا کے قلعے پر حملے کا انتظار کیا جائے۔ اس مسئلہ پر ایک دن اور ایک رات مسلسل بحث ہوتی رہی، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ سپہ سالار ایکیلاس کسی صورت بھی قلعہ سے نکل کر کلیوپاترا سے میدان میں جنگ کرنے پر رضامند نہ ہو رہا تھا، حالانکہ کلیوپاترا کی خاموشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی طرف سے مزید فوجی کمک کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر اس سے جلد فیصلہ نہ کیا گیا تو پھر کامیابی کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جنرل پومپی کو دفن ہوئے 3 دن گزر چکے تھے
اور ان 3 دنوں سے قلعہ پیلوشیم میں یہ بحث چھڑی تھی کہ کلوپترا پر حملہ کیا جائے یا اسے قلعے پر حملہ کے لیے مجبور کیا جائے۔ یہ بحث تھی کہ طول کینچی چلی جا رہی تھی۔ سپہ سالار اکیلاس نے صاف الفاظ میں شاہ بطلیموس کو بتا دیا تھا کہ وہ قلعہ سے نکل کر حملہ کرنے کا خطرہ کسی صورت میں مول نہ لے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم پوتینس اور تھیوڈوٹس کی یہ دلیل اپنی جگہ بڑا وزن رکھتی تھی کہ کلوپترا کی طرف سے خاموشی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کسی طرف سے فوجی مدد کی امید لگائے ہوئے ہے۔ اتالیک تھیوڈوٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کلوپترا نے ضرور اپنے سفیر فاتح جنرل جولیس سیزر کے پاس بھیجے ہوں گے اور اس سے فوجی مدد طلب کی ہوگی، مگر سپہ سالار اپنی بات پر اس قدر سختی سے اڑا ہوا تھا کہ کسی ایک کی بھی نہ چلتی تھی۔ اور پھر 4 دن سے چڑی ہوئی بحث اس وقت خود ہی ختم ہو گئی جب اسکندریہ سے ایک قاصد ایک بالکل نئی خبر لے کے شاہ بطلیموس کے حضور حاضر ہوا۔ قاصد نے صاف اور واضح الفاظ میں انکشاف کیا، اے شاہ معظم، سلطنت روما کا فاتح جنرل جولیس سیزر سکندریہ کے ساحل پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ سکندریہ کے شاہی محل پر قابض ہے۔ اس خبر نے شاہ بطلیموس اور اس کے مشیروں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کلوپترا کی شکل میں ایک دشمن قلعہ پیلوشیم کے قریب خیمہ زن تھا اور اب دوسرا دشمن جولیس سیزر مصر کی سرزمین اور سکندریہ کے شاہی محل پر براجمان ہو چکا تھا۔ سالار اکیلاس، وزیر اعظم پوتینس اور اتالیک تھیوڈوٹس جو 4 روز سے گلا پاڑ پاڑ کے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، وہ ایسے خاموش ہوئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا یا کسی نے اس کا گلا دبا دیا۔ شاہ بطلیموس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اسے مصر کا تخت و تاج ڈولتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے جنرل پومپی کو ختم کر کے ایک جھگڑا ہمیشہ کے لیے نپٹا دیا، مگر اب جولیس سیزر سے کون نپٹے گا؟ پتہ نہیں اس کے پاس کتنا لشکر ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ آخر شاہ نے مردہ آواز میں قاصد سے دریافت کیا، سیزر کتنا لشکر اپنے ساتھ لایا ہے؟ قاصد کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ عالی جا، جنرل سیزر کا پورا لشکر قلعے کے اندر ہے اور اس نے فصیلوں پر مورچے قائم کر لیے ہیں۔ لشکر کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اکیلاس نے قاصد سے سوال کیا، قلعہ کی محافظ فوج نے سیزر کا کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ سپہ سالار محترم، قاصد نے جواب دیا، تمام لشکر تو آپ کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے، وہاں صرف ایک محافظ دستہ تھا، وہ کب تک مقابلہ کرتا؟ وزیر اعظم پوتینس کیوں خاموش رہتا؟ اس نے پوچھا۔ سکندریہ کے عوام نے بھی سیزر کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ قاصد برا سا منہ بنا کے بولا، جی ہاں، کوشش کی تھی، لیکن عوام کا محافظ دستے سے بھی زیادہ برا انجام ہوا۔ شاہ بطلیموس نے دریافت کیا، جولیس سیزر اس وقت کہاں ہے؟ قاصد کو شاید غصہ آ گیا، اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، عالی جا، فاتح جولیس سیزر اپنے جنگی جہاز سے اترا، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ مصری محافظ دستہ اور عوام اسے جہاز سے اترتے دیکھتے رہے، پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کے فاتحانہ انداز میں شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ کس میں ہمت تھی کہ اسے روک سکتا؟ سب کے منہ لٹک گئے اور ان پر خاموشی کا دورہ پڑ گیا۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی۔ شاہ بطلیموس نے قاصد کو باہر بھیج دیا، پھر امید بری نظروں سے اپنے اتالیک تھیوڈوٹس کی طرف دیکھا، اے مصر کے عظیم دانشور، آپ نے پومپی کا خطرہ ہمارے سروں سے ٹال دیا تھا، اب اس بلا سے بھی ہمیں محفوظ کیجیے۔ شاہ نے مخاطب اتالیک کو کیا تھا، لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے ہی خواجہ سرا وزیر اعظم پوتینس بول اٹھا، جولیس سیزر کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم نے پومپی کے ساتھ کیا ہے۔ چپ رہو وزیر اعظم، شاہ نے اسے ڈانٹ دیا، ہم نے تم سے سوال نہیں کیا تھا۔ تھیوڈوٹس کو بھی وزیر اعظم کی یہ بات بہت ناگوار گزری، اسے غصہ بھی آ گیا تھا، مگر جب شاہ بطلیموس نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ اپنا غصہ پی گیا۔ اے محترم دانشور، شاہ نے اسے پھر مخاطب کیا، آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، اس مشکل کا بھی کوئی حل پیش کیجیے۔ اتالیک نے وزیر اعظم کو گھورتے ہوئے کہا، مصر کے وزیر اعظم یہ بھول گئے کہ پومپی ایک شکست خوردہ جنرل تھا، اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، اس کا جہاز پانی میں لنگر انداز تھا، مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ جولیس سیزر فاتح ہے، اس کے ساتھ فاتح لشکر ہے، اس نے شاہی محل میں داخل ہو کر مورچے قائم کر لیے ہیں، ہمیں جولیس سیزر کا سر نہیں بلکہ اس کا دل جیتنا ہے۔ واہ، کیا عقل مندی کی بات کی ہے استاد محترم نے۔ شاہ نے فوراً تعریف کی، اب آپ ہی ہمیں اس بلا سے نجات دلائیں گے؟ ہاں، یہ کام میں خود کروں گا، تھیوڈوٹس نے اقرار کیا، میں اسی وقت سکندریہ جا رہا ہوں، جنرل پومپی کا سر میرے ساتھ جائے گا۔ اتالیک تھیوڈوٹس اسی دن سکندریہ چل پڑا،
اس نے اس قاصد کو اپنے ساتھ لیا جو یہ خبر سکندریہ سے لے کر آیا تھا۔ ایک تیلے میں جنرل پومپی کا سر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سکندریہ میں حالات بالکل پرسکون تھے۔ شاہی محل پر اگرچہ جولیس سیزر کا قبضہ تھا، لیکن اس کا ایک فوجی بھی محل کے باہر دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے دارالسلطنت کے معاملات میں بالکل دخل نہ دیا تھا۔ تھیوڈوٹس اور قاصد شاہی محل پر پہنچے۔ ایک محافظ نے محل کی سیڑھیوں پر تھیوڈوٹس کو روکا، لیکن اسے بتایا گیا کہ وہ شاہ بطلیموس کا اتالیق ہے اور شاہ کی طرف سے جولیس سیزر کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہے، تو اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ دراصل محل کے محافظ دستے کا تھا۔ شاہ بطلیموس کے اتالیق کے آنے کی اطلاع فوراً محل کے اندر بھیجی گئی اور تھوڑی دیر بعد تھیوڈوٹس اور ان کے ساتھی کو جولیس سیزر کے حضور میں باریابی کی اجازت مل گئی۔ یہ دونوں ایک محافظ کے ساتھ سیزر کے پاس پہنچے۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟ سیزر نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ میرا نام تھیوڈوٹس ہے، میں شاہ بطلیموس چار دہم کا اتالیق اور مشیر خاص ہوں۔ تھیوڈوٹس نے گھبرائے لہجے میں جواب دیا۔ دراصل سیزر کا رعب اس پر طاری ہو گیا تھا۔ جولیس سیزر نے بڑے رعب سے دریافت کیا، شاہ بطلیموس خود کیوں نہیں آئے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ سلطنت روما کا حکمران اس کے محل میں موجود ہے؟ اس سوال پر تو تھیوڈوٹس کی گگی بند گئی۔ اس نے بولنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ پھر اس نے جلدی سے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر سیزر کی طرف بڑھا دی جس میں مرحوم پومپی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ جولیس سیزر نے ڈبیا لیتے ہوئے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ رعب تھا۔ انگوٹھی۔ تھیوڈوٹس کے منہ سے بہت کوشش کے بعد صرف ایک ہی لفظ نکل سکا۔ جولیس سیزر نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کیا، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ انگوٹھی تو جنرل پومپی کی ہے، تمہیں کیسے ملی؟ تھیوڈوٹس کی زبان سے اب بھی کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس نے صرف یہ کیا کہ اپنے ساتھی سے وہ تیلا لیا جس میں پومپی کا سر تھا اور اس کو بغیر کچھ کہے تیلے سے نکال کر سیزر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سیزر کی نظر پومپی کے سر پر پڑی تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا اور گھٹی آواز میں بولا، نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، ہرگز نہیں، یہ میری خواہش ہرگز نہ تھی۔ اس کے ساتھی جولیس سیزر پوٹ کے رونے لگا۔ تھیوڈوٹس اور اس کے ساتھی کو امید تھی کہ جولیس سیزر اپنے دشمن کا سر دیکھ کر بہت خوش ہوگا، مگر اس پر تو اس کا الٹا اثر ہوا۔ تھیوڈوٹس یہ حال دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ موقع ملے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی وقت سیزر نے پلٹ کر غصے سے کہا، تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تھیوڈوٹس خوشی محل میں آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ جولیس سیزر کی ہمدردیاں حاصل کرے گا، مگر اسے وہاں سے ڈانٹ کے بھگا دیا تھا۔ وہ دونوں جب سیزر کے کمرے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے جولیس سیزر کو یہ کہتے سنا، جنرل پومپی کے سر کو عزت و احترام اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تھیوڈوٹس تو اس قدر گھبرایا اور پریشان تھا کہ وہ محل سے نکل کے سیدھا ساحل پر پہنچا اور تنہا ایک کشتی میں بیٹھ کر شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ بطلیموس کی عظیم اتالیق اور مصر کے عظیم دانشور نے پلٹ کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ آنے والا قاصد اب ساحل پر کھڑا اسے کمال حیرت و استعجاب سے کشتی میں اکیلا جاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تھیوڈوٹس کا یہ اقدام شاید ٹھیک ہی تھا، اس لیے کہ جولیس سیزر نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد وہ شاہ بطلیموس اور اس کے مشیروں کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھا، پھر وہ ان کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ تھیوڈوٹس کا ساتھی قاصد تمام دن سکندریہ میں رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرحوم جنرل پومپی کے سر کو کس قدر اعزاز اور احترام کے ساتھ اسکندریہ کی فصیل کے پاس گلزار میسس میں دفن کیا گیا۔ پھر اس قاصد نے جولیس سیزر کو اپنے ایک افسر سے یہ کہتے ہوئے سنا، جنرل پومپی کی راکھ اس کی بیوی کارنیلیا کے پاس بھیجنے کا انتظام کیا جائے اور کارنیلیا سے ہماری طرف سے تعزیت کی جائے اور اسے پیغام دیا جائے کہ اس کے شوہر کے قتل میں ہمارا قطعی کوئی ہاتھ نہیں اور کارنیلیا کو ہر وہ رعایت دی جائے گی جس کی وہ خواہش کرے گی۔ 4 دن بعد جب اس قاصد نے، جو اس واقعہ کا چشم دید گواہ تھا، قلعہ پیلوشیم پہنچ کر شاہ بطلیموس اور اس کے دونوں مشیروں کو شاہی محل اسکندریہ میں پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا تو سوائے شاہ کے اور کسی کو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ وزیر اعظم پوتینس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ جولیس سیزر نے اپنے دشمن پومپی کا سر دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ سالار ایکیلاس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بلا سیزر کو پومپی کے سر کو دیکھ کر رونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پومپی کا تعاقب کرتا ہوا سکندریہ پہنچا تھا
اگر پومپی اسے سکندریہ میں مل جاتا تو وہ اس کا اس سے بھی زیادہ برا حشر کرتا۔ شاہ بطلیموس اپنے مشیروں کی باتوں پر دل ہی دل میں کھڑ رہا تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، تو آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ غریب قاصد جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر اسے دھوکہ ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم نے دبی زبان میں کہا۔ شاہ نے اور زیادہ تلخی سے کہا، تو پھر یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ جنرل سیزر نے مرحوم پومپی کے سر کو بڑے اعزاز کے ساتھ گلزار محسس میں دفن کرایا اور اس کی بیوی کارنیلیا کو اس کے شوہر کی راکھ بھیجنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شاہ بطلیموس کی بات کو روک سکے۔ اس نے فوراً پلٹا کھایا اور بڑی بے غیرتی سے بولا، سنا جاتا ہے کہ جنرل جولیس سیزر اور جنرل پومپی میں بڑا یارانہ تھا۔ اقتدار کی جنگ نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا، مگر دلوں میں دوستی تو موجود تھی۔ جولیس سیزر کو اپنے دوست کے قتل پر افسوس ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس نے ٹھیک آنسو بہائے۔ شاہ نے وزیر اعظم کو راہ پر آتے دیکھا تو کہنے لگا، اب سوال یہ ہے کہ جولیس سیزر شاہی محل میں کس حیثیت سے ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا اس کا یہ اقدام غاصبانہ نہیں؟ سپہ سالار ایکیلاس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ سیزر نے شاہی محل پر زبردستی قبضہ کیا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ سپہ سالار، آپ تجربہ کار ہیں مگر وقت کی نزاکت پر غور نہیں فرماتے۔ شاہ نے نرم الفاظ میں پھر بھی سرزنش کی، آپ کو پتہ نہیں کہ سیزر کے ساتھ کس قدر لشکر ہے اور آپ سزا دینے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک لشکر ہے جو ہم سکندریہ سے یہاں لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم اسے سکندریہ واپس لے جاتے ہیں تو کیا کلوپترا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ وہ اس قلعہ پر قبضہ نہیں کرے گی؟ سپہ سالار بہت بڑھ کے بولا تھا مگر شاہ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اس نے نظریں نیچی کر کے کہا، شاہ نے درست فرمایا، ہمیں اس موقع پر دو محاذوں پر جنگ کرنی ہے، ایک سکندریہ میں اور دوسری قلعہ پیلوشیم میں۔ بہت عقل مندی کی ضرورت ہے اس وقت۔ شاہ کو ایک بات کا اور خیال آیا۔ اس نے کہا، سکندریہ کے شاہی محل میں چھوٹا بطلیموس اور چھوٹی شہزادی ارمینو بھی تھیں، پتہ نہیں سیزر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جولیس سیزر کو شاہی محل میں داخل ہوتے ہی بتا دیا گیا تھا کہ شاہ بطلیموس کا چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن شاہی محل میں موجود ہیں، جو بظاہر آزاد ہیں مگر در پردہ ان کی حرکات و سکنات کی نگرانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ سیزر نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ لوگ تمام دن اس مسئلے پر غور کرتے رہے مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ رات کو بھی وہ دیر تک اس مسئلے میں الجھے رہے مگر جب محفل برخاست ہوئی اور وہ سونے کی تیاریاں کرنے لگے تو انہیں ایک اور وحشت ناک خبر سنائی گئی۔ ایک غلام نے اطلاع دی کہ سکندریہ سے جولیس سیزر فرمانروائے سلطنت روما کا قاصد ایک خاص پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہے اور فوراً باریابی کا خواستگار ہے۔ اب ان لوگوں کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے، ان پر تو یکی بعد دیگرے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ شب خوابی کا لباس پہن چکے تھے۔ انہوں نے فوراً درباری لباس زیب تن کیا اور دربار حال میں پہنچ کے قاصد کو آنے کی اجازت دی۔ قاصد نے اندر آ کر سب کو مصری انداز میں تعظیم پیش کی۔ شاہ نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جولیس سیزر کا قاصد پیغام لے کر آیا ہے مگر تم تو مصری ہو۔ قاصد نے عرض کیا، شاہ محترم کو ٹھیک بتایا گیا ہے، میں اگرچہ مصری ہوں لیکن سکندریہ پر روم کے حکمران جولیس سیزر کا قبضہ ہے اور انہوں نے مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ شاہ نے ناگوار لہجے میں کہا، اچھا بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟